بچوں، خرگوش نے شلجموں کا اچار اور مربع بنایا اور اسے گودام میں رکھ دیا۔ ریچھ تو طاق میں رہتا ہی تھا۔ ایک دن موقع پا کر کھڑکی کے راستے گودام میں گھسا اور 7 مرتبان چرا کر لے گیا۔ اگلے دن جب خرگوش نے مرتبان کم دیکھے تو وہ بہت ناراض ہوا۔ وہ بہت سے کیکر کے کانٹے لایا اور چور کے انتظار میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بچوں، رات کے وقت ریچھ دبے پاؤں گودام میں داخل ہوا۔ ادھر خرگوش نے جلدی سے جگہ جگہ کانٹے بکھیر دیے اور کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ جب ریچھ مرتبان چرا کر واپس ہوا تو اس کا پاؤں کسی کانٹے پر جا پڑا۔ ریچھ نے ایک چیخ ماری، جسے سن کر خرگوش ایک چھڑی ہاتھ میں لیے باہر کی طرف بھاگا اور اونچی آواز میں چلانے لگا، سانپ سانپ، میں ضرور اسے مار ڈالوں گا۔ یہ آواز جب ریچھ کے کان میں پڑی تو وہ سمجھا کہ اسے سانپ ہی نے کاٹا ہے۔ وہ اور زور زور سے چلانے لگا۔ بچوں، خرگوش آواز سن کر ٹھہر گیا اور بولا، یہاں کون ہے؟ میں ہوں بھیا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، ریچھ نے کراہتے ہوئے کہا۔ بچوں، خرگوش نے پوچھا، تم رات کو یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ریچھ بولا، یہ بیکار باتوں کا وقت نہیں بھیا، تم جا کر ڈاکٹر کو بلا لو۔ خرگوش نے پھر پوچھا، پہلے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریچھ کراہتے ہوئے بولا، میں تمہاری چٹنی کے مرتبان چرا کر لے جا رہا تھا۔ اب مہربانی کر کے تم ڈاکٹر کو بلا لاؤ، ورنہ میں یہیں مر جاؤں گا۔ مر ہی جاؤ تو اچھا ہے، خرگوش واپس جاتے ہوئے بولا۔ بچوں، ریچھ 2 4 قدم ہی چلا تھا کہ اسے پھر کانٹا چبھا اور وہ پھر سے چلانے لگا، ارے اس نے مجھے پھر کاٹ لیا ہے، بھیا تم جا کر ڈاکٹر کو بلا لو، میں تمہارے مرتبان تمہیں لوٹا دوں گا۔ خرگوش نے پوچھا، اور کیا دو گے؟ 7 شہد کے مرتبان، ریچھ نے کہا۔ اور کچھ؟ 7 ٹماٹر کی چٹنی کے مرتبان۔ خرگوش نے کہا، اچھا تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، اگر تم اچھلتے پھرے تو وہ سانپ تمہیں پھر کاٹ لے گا۔ بچوں، خرگوش بھاگتا ہوا ریچھ کے گھر گیا اور وہاں سے ٹماٹر کی چٹنی، اچار اور شہد کے مرتبان اٹھا لایا۔ ابھی تک بیچارہ ریچھ اپنا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بھیا میری ٹانگیں سوج رہی ہیں اور زہر سارے جسم میں پھیل گیا ہے۔ خرگوش ایک کالی پالش کی ڈبیا اور لالٹین لے آیا۔ بچوں، اس نے بہت سی پالش ریچھ کے پاؤں میں لتھیڑ دی اور بولا، یہ سانپ کے زہر کے لیے بہترین چیز ہے، اب تم صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ریچھ لنگڑاتا ہوا اپنے گھر کو چلا۔ خرگوش نے پھر کہا، بھیا جیسے ہی تم گھر پہنچو فوراً سب مرہم چاٹ کر صاف کر دینا اور تازہ مرہم لگا لینا، پھر تمہیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ریچھ نے اپنے گھر جاتے ہی اپنا پاؤں چاٹ چاٹ کر صاف کیا۔ اسے بوٹ پالش بہت بد ذائقہ لگی، لیکن وہ اسے چاٹتا ہی رہا۔ پھر اس نے مرہم لگانے کے لیے ڈبیا اٹھائی، اس پر لکھا ہوا تھا بوٹ پالش۔ ریچھ کو اعتبار نہ آیا، اس نے پھر غور سے پڑھا، بوٹ پالش! وہ غسل خانے کی طرف بھاگا، وہاں بہت دیر تک کلیاں کرتا رہا، لیکن زبان کی سیاہی بہت دنوں تک نہیں چھوٹی۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں آپ وقت پر سن سکیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔